الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. محترم قابل قدر نمازی اور مہمان احباب، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. ہم لوگ کافی ہی خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان دے دیا ہے. اب اس رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ سے رو دھو کر آہوزاری کر کے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لیں. اور جو شخص اس سے محروم ہو گیا تو وہ بڑے خسارے میں ہوگا، بہت ہی زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا. حضور علیہ السلام کی آمین اس دعا پر موجود ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعائیں کی ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے اور ہر شخص یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے اللہ نے اسے مالا مال کیا ہے. اگر ہم سوچ نہیں رہے، غور نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی میں ایک تواتر تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہماری سوچ فکر نہیں ہے کہ ہمیں رمضان میں کیا مل رہا ہے، تو میرے دوستو اگر ہم گننا شمار کرنا چاہیں تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان نے ہمیں کیا دیا ہے. ہم تقریباً لوگ 5 وقت کے نماز کے عادی بن چکے ہیں، اور وہ لوگ جو فجر کی نماز گھروں میں پڑھ لیا کرتے تھے یا وقت نکل کر کے قضا پڑھ لیا کرتے تھے یا انجانے میں ہماری فجر کی نماز بالکل ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اہتمام کے ساتھ ہونے لگ گئی ہے. اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دے دی ہے کہ ہم فجر کی نماز مسجد میں آ کر کے با جماعت پڑھ کر کے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، رمضان نے ہمیں یہ دیا ہے. اور اللہ نے ہمیں رمضان دے کر کے ہمیں رمضان میں روزے فرض کیے تو ہم نے رمضان میں روزے رکھنا شروع کر دیے، جبکہ غیر رمضان میں 2 سے 3 وقت کھانا ہمارا معمول ہے، بھوکے رہ نہیں سکتے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے. دوپہر کو بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. اللہ نے بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دی، اپنے حکم کی تابع داری نصیب فرما دی. یہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں گناہوں سے بچنے والا بن گیا، اپنے آنکھوں کی کچھ نہ کچھ حفاظت ہو گئی. یہ اللہ نے کچھ تقوی کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائی ہے. تو رمضان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر ہم سوچنا چاہیں کہ رمضان نے ہمارے مالی حالات کچھ مستحکم کیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو روزی دی ہے اس میں کچھ وافر مقدار میں ہم نے اپنے گھر میں خرچ کرنا شروع کیا کہ گھر میں ہمارے فروٹ نہیں آتے تھے، رمضان میں وافر
بڑی مقدار میں آنے لگے۔ یہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ رمضان کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کریں، جو اگر ہم شمار نہیں کر رہے، شمار کرنا چاہیں، سوچنا چاہیں، فکر کرنا چاہیں تو ہزاروں نعمتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں کہ رمضان نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ اس کا احساس عید کے دن ہو جائے گا کہ رمضان کیا کچھ دے کر کے چلا گیا اور جاتے جاتے سب کچھ لے کر کے چلا گیا۔ ہاں، رمضان جاتے جاتے ہم سے بہت کچھ لے کر کے چلا گیا۔ اب رمضان نے ہمیں جو دیا ہے کہ نماز کی پابندیاں ہو رہی، گناہوں سے بچنے کی عادت بن گئی، مسجد سے تعلق قائم ہو گیا اور ایک انسیت اللہ نے اپنے گھر سے نصیب فرما دی۔ مسجد کا ماحول ہے، ہر شخص بھی نہ چاہتے ہوئے نمازیں پڑھ کر کے بیٹھا رہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھ لوں، کبھی دل چاہتا ہے کہ تلاوت کر لوں۔ یہ اللہ نے ایک نورانیت پیدا فرمائی ہے، اور ایک جو دنیا کی خواہشات، جو انسان کے اندر بہیمیت اور جو برائی کے جذبات تھے، اللہ نے انہیں جو ہے چوٹ لگائی ہے، اور اس کے بعد اب جا کر کے ہم ان تمام اعمال کے عادی بنے۔ تو اب ان تمام چیزوں کے بعد اللہ نے ہمیں اتنی سب چیزیں دے دی، تو اب ان چیزوں کے بعد اللہ نے ہمیں جو قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، پھر وہ اس پر مستقیم ہو گئے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کر لی۔ ہاں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ استقامت اختیار کرنا، ایمان پر جمنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا، استقامت اختیار کرنا، صحابہ جیسی استقامت اختیار کرنا۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار کر لی، تو اللہ نے بہت بڑے انعامات دیے، بہت بڑے انعامات ہیں۔ دل کے ذائقے کھول کر کے اگر ان انعامات کو سنیں اور سمجھیں تو بہت فائدہ ہو، ہماری چہل پہل بند ہو جائے، جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے، یہ چلنا پھرنا بند کر لیں مہربانی۔ جو توجہ دوسری طرف بڑھ رہی ہے، اس توجہ کو بڑھنے سے ہٹا کر کے ایک طرف توجہ رکھیں گے تو اچھی بات ہو جائے گی۔ ہاں، تو یہ چلنا پھرنا اب نہ ہونا چاہیے، جو جہاں ہے وہی بیٹھا رہے۔ فرمایا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کر لی، استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہاں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ 4 موقع پر انسان کے پاس فرشتہ آتا ہے۔ ہاں، جو لوگ استقامت اختیار کر لیں تو سب سے پہلے فرشتے دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو نیکی، خیر، صلاح کا مشورہ دیتے ہیں، دل میں الہام اور القاء کرتے ہیں، خیر کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، اس کا دل نیکیوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو مانوس کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم سے مانوس کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو نماز میں انسیت پیدا کرتے ہیں، دعائیں کرتا ہے تو دعاؤں میں انسیت پیدا کرتے ہیں، نیک اعمال میں لگتا ہے تو نیک اعمال میں انسیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے مسلسل اس کے ساتھ لگ کر کے اس کو خیر کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ پہلا موقع ہے دنیا کی زندگی میں، فرشتے اس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں اور برائی سے بچانے کی ہر دم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا موقع، فرشتے اس کے اوپر اس وقت نازل ہوتے ہیں جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تجھے جنت کی بشارت ہے، تو خوف نہ کر، غم نہ کر، ہاں تیرے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا اللہ نے اور اللہ کی کتاب میں تجھ سے وعدہ کیا گیا، نبی علیہ السلام نے جو تجھ سے وعدے کیے وہ وعدے تیرے لیے پورے ہوں گے۔ وہ فرشتے اس وقت ایک غم کا، ایک پریشانی کا، ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ
مرحلہ ہوتا ہے، انسان کی جان نکالنے کا موقع ہے، انسان کو دنیا چھوڑنی ہے، عزیز و اقارب چھوڑنے ہیں، تنہائی کے گھرے میں اترنا ہے، سارے رشتے، ساری خاندانیں اور ہر چیز چھوٹ جائے گی۔ اب انسان تنے تنہا ہو رہا ہے، غم کے پہاڑ ہیں، آگے کیا مرحلہ ہونا ہے؟ یہ آنکھ جو دنیا میں دیکھ رہی تھی یہ بند ہونے والی ہے، آخرت کی آنکھ کھلنے والی ہے۔ ہاں آگے کے مراحل سامنے آنے والے ہیں کہ کیا گزرے گی، کیا بنے گا۔ ہاں اب اس موقع پر آ کے فرشتے دلاسے دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں اور رحمت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہاں خوف کرنے کی بات نہیں، غم کی بات نہیں، تیرے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اللہ کے وعدے تیرے لیے پورے ہونے والے ہیں۔ ہاں اس وقت میں فرشتے اس کو تسلیاں دیتے ہیں، فرشتے اس کے ہم نوا ہم نشین بن جاتے ہیں۔ جہاں اس کے خاندان چھوٹ رہا، برادری چھوٹ رہی، بیوی بچے چھوٹ رہے، اولاد چھوٹ رہی، دنیا چھوٹ رہی، مال چھوٹ رہا، وہاں فرشتے اس کو انسیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نازل فرماتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ ہاں موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تیسرا موقع پر اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو قبر کے گڑھے میں اتارا جاتا ہے، ہاں وہ انسیت پیدا کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو راضی کیا، ہر وقت تو نے اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کیے، کوشش کی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی تو کوشش کرتا رہا، اللہ کو راضی کر کے آیا ہے۔ اب تجھے غم نہیں کرنا ہے، ادھر تو اکیلا نہیں ہوگا، ہم تیرے ہم نشین ہوں گے۔ نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں دائیں طرف، قرآن پڑھا ہے، قرآن سر کے اوپر، اور فرشتے جو عذاب سے بچانے والی صورتیں ہیں، سورہ ملک سامنے آئے گی، تمام نیک اعمال چاروں طرف سے گھیریں گے اور آ کر کے منکر نکیر سوالات کرنا چاہیں گے، تنہائی مانگنا چاہیں گے۔ تنہائی نہیں ملے گی، اسی حالت میں سوال کرو، ہم اس کی انسیت پیدا کرنے والے ہیں، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ تم خوف ہراس اس کو پیدا کر دو، نہیں، ہم اس کے ساتھ انسیت پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا کام ہے سوال کرنا، تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، تم اپنا کام پورا کرو، ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں فرشتے اس سے سوال کریں گے اور یہ اس کو دلاسے دیں گے، تسلیاں دیں گے، اور یہ فرشتے اور نیک اعمال اللہ سے اس سے کہیں گے اللہ نے تیرے لیے بشارتیں رکھی ہیں، جنت تیرے لیے ہے، اس قبر کو ہم تیرے لیے ابھی جنت بنوانے والے ہیں، تم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے دے۔ ہاں سارے اعمال مل کر کے اور یہ فرشتے نازل ہو کر کے اس وقت میں تسلیاں دیں گے جب ساری دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے چلی جائے گی، مٹی سے تجھے دبا کر کے چلی جائے گی، اور تیرا کوئی بھی دوست، احباب، بیوی بچے کوئی کام نہیں آنے والا۔ اس وقت اللہ فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، وہ فرشتے اس وقت کام آئیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ ہاں تیرے سے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے۔ یہ تین مقامات ہو گئے، اللہ اس موقع پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ہاں چوتھا موقع بہت ہی اہمیت کا موقع ہے، جب تمام انسانیت کو میدان محشر کے لیے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے لیے اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ ان فرشتوں کو دوبارہ اس شخص کے پاس بھیجیں گے، ہاں جاؤ، بہت ہی غم، خوف، ہراس اور بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم ہے، اور ساری دنیا کے انسان جمع ہو رہے ہیں۔ یہ میرا بندہ مومن مجھے راضی کر کے آیا ہے، اس کو خوف سے، ہراس سے، غم ہونے سے، پریشان ہونے سے، تمام پریشانیاں اس کے سروں سے ہٹاؤ، اس پر سکون، اطمینان نازل فرماؤ اور اس کو دلاسے نصیب فرماؤ، میری جنت کی خوشخبریاں اس کو دے دو اور میرے وعدوں کا یقین اس کو دلاؤ۔ آج کے دن اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ہاں اللہ کے وعدے اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ چوتھا موقع ہے جب انسان کو اللہ جنت نصیب فرمانے والے ہوں گے، اس کا حساب کتاب آسان ہونے والا ہوگا۔ قبر اور جب میدان محشر میں اس کے اوپر سایہ کیا جائے گا، وہ اپنے پسینوں سے محفوظ رہے گا، اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے محفوظ رہے گا، اور پریشانی اس پر نہیں منڈلائے گی۔ اس موقع پر اللہ اس فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس کو اطمینان دلائیں گے، سکون دیں گے اور تھپکیاں دیں گے، تسلیاں نصیب فرمائیں گے۔ ہاں یہ وہ موقع ہوگا جب انسان، ساری انسانیت غموں اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ ہاں اللہ فرمائیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ خوف نہیں کرنا ہے، غم نہیں کرنا۔ حضرت عطا بن رباح فرماتے ہیں کہ خوف نہیں کرنا اور غم نہیں کرنا۔ غم نہیں ہوگا، خوف اس بات کا نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو تجھ سے دنیا میں گناہ ہو گئے،
اس بات کا خوف نہ کر کہ اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے. ہاں اللہ تیرے نہیں، اس بات کا خوف نہیں کر کہ اللہ تیری نیکیاں قبول نہیں کریں گے. اللہ تیری تمام نیکیاں قبول کر لی ہیں اور تجھے اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ہے. جو تو نے گناہ کیے ہیں اس بات پہ رنج نہ کر کہ وہ تیرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تیرے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آگے فرمایا اس کو اور مدلل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ خود بھی فرما رہے ہیں، اپنے فرشتوں کے لیے فرما رہے ہیں ہم اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوست ہیں. ہاں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ پچھلی باتوں کی اللہ نے دلیل بیان کی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے اس آدمی کے دنیا میں بھی دوست ہوں گے اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے. آخرت کے 3 منزلیں، موت، قبر، حشر، تینوں موقع پر یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں نیک اعمال میں فرشتے اس کو ترغیب دینے والے ہوں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہاں اب اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ قبر کے اندر، حشر کے اندر اور موت کے وقت فرشتے اس کو جو تسلیاں دیں گے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہاں تیرے لیے اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت ایسی بنائی ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. جو تیرا دل چاہے گا، جو تو چاہے گا وہ تیری جنت میں اللہ تجھے دیں گے. جو دل میں آئے گا، ہاں جو دل میں آئے گا اللہ وہ تیری چاہت پوری کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تو مانگے گا اللہ وہ دیں گے، جو تو مانگے گا اللہ وہ دیں گے. جو تیرا دل میں آ رہا وہ بھی اللہ دے رہے، جو تیری زبان سے نکل رہا اللہ اس کو بھی پورا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے. نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور الرحیم جو رب ہے، مہربان رب ہے، اس کی طرف سے مہمان نوازی ہے. جب میزبان اللہ ہو، احکم الحاکمین میزبانی کر رہا ہو تو میزبانی ایسی ہی ہوگی جو مہمان چاہے گا اس کے سامنے اس کے دسترخوان ہوں گے، پھل چاہے گا موجود ہو جائیں گے، ہاں مرغے چاہے گا وہ اللہ دے دیں گے. جو دلوں میں چاہت ہمارے پیدا ہوگی، چاہت کے پیدا ہونے سے اللہ وہ تمام چیزیں میسر فرمائے گا. ہاں یہ کب ہوگا؟ جب اپنے رمضان جو گزارا، جن چیزوں پر اعمال کیے، جتنے نیک اعمال پر ہم نے ابھی تک استقامت اختیار کی ہوئی ہے، ساری زندگی انہی اعمال پر استقامت اختیار کرے گا. ہاں استقامت علی الدین. تب اللہ صلہ عطا فرمائیں گے. جب اللہ صلہ عطا فرمائیں گے، ہاں پھر اللہ ایسے صلہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ مشکلات کے اندر آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. ہاں صلہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے. امیہ بن خلف کے غلام تھے جنہوں نے 7 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. وہ 7 افراد میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق، تیسرے نمبر پر حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ، اور پھر اس کے بعد حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت سہیل. یہ 7 افراد ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کفر کے مشرک کے زمانے میں کیا. اب یہ 2 افراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی وجہ سے محفوظ رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے شرافت، اپنے خاندانی طاقت کی وجہ سے محفوظ رہے. باقی 5 کو مشقتوں کا، ظلم برسانے کا تختہ مشق بنایا گیا. پھر چلتے چلتے حضرت عمار کی والدہ تو شہید ہو گئی، حضرت سمیہ، حضرت عمار کو بھی نجات ملی، حضرت مقداد کو بھی نجات ملی، حضرت سہیل کو بھی نجات ملی. مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے، کوئی خاندان نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی نسل نہیں کہ کس خاندان کے ہیں، کہاں کے ہیں. عرب کے اندر قبیلہ، نسل مانا جاتا. اب یہاں یہ حبشی غلام امیہ بن خلف ظالم جو ہے مالک، اب یہ ان کو ظلم کی چکی میں پیس رہا. کبھی گائے کی کھال لپیٹتا اور جو ہے دھوپ میں ڈالتا، کبھی زرہ پہناتا
اور جنگی لباس پہناتا اور لے کر کے جا کر کے جو ہے تپش میں ڈال دیتا اور چٹان اوپر رکھ کر کے ظلم پر ظلم سختیاں پر سختیاں برداشت کی. اور یہاں بھی بس نہیں ہوا تو مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کیا. وہ گلے میں رسیاں ڈال کر کے پھرتے تھے اور آپ کو گلی کوچے پھرایا جاتا تھا, آپ کو گھسیٹا جاتا تھا, مگر آپ کا ایک لفظ تھا احد استقامت کے پہاڑ تھے. استقامت ایسی دکھائی کہ ہر موقع پر جتنا ظلم سہا جا سکتا تھا ظلم کیا گیا. جتنا ظلم ابو جہل کر سکتا تھا اس نے کیا, امیہ بن خلف کر سکتا تھا اس نے کیا, عتبہ شیبہ ہر کسی نے اپنے ظلم کی تمام طاقتیں حضرت بلال پر صرف کی ہیں. استقامت کا پہاڑ بن کر کے حضرت بلال نے ان تمام مصائب کو برداشت کیا. تمام مصائب مصیبتوں کو برداشت کیا. یہ ہے قل آمنت باللہ ثم استقم. جب تم نے کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر لو. جم جاؤ, ایسے جم جاؤ کہ اللہ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے, نبی کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. ہماری زندگی اس نقش قدم پر آ جائے پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. فرمایا ثم استقم, پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرشتے تسلیاں دیتے تھے, وہ احد کہتے تھے, ظلم برداشت کرتے تھے. صلہ کیا ملا کہ وہ اللہ کے رسول جو ہے معراج کی رات ان کے دنیا میں چلنے کی آہٹوں کو محسوس کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر حضر کا مؤذن بنا لیا. وقت مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھوا کر کے اذان دلوائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو پہلی اذان حضرت بلال سے دلوائی. یہ مقامات اللہ نے دیے. بام کعبہ پر اپنے جوتوں کے ساتھ فرمایا بلال اپنے جوتوں کے ساتھ چڑھو اور چڑھ کر کے آزان دو, میں محمد تمہیں اجازت دے رہا ہوں. اللہ نے وہ مقام دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ کفار اور مشرکین جل بھن کر کے رہ گئے, کہنے لگے کاش کہ ہمارا باپ زندہ نہیں, کاش ہم بھی زندہ نہ ہوتے کہ یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا. حبشہ کا غلام ہمارے اوپر کھڑے ہو کر کے آزان دے رہا ہے. یہ نعمتیں اور یہ قدردانیاں اللہ دیتا ہے جب قربانیاں پیش کرتے ہو, پھر جب اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرتے ہو, پھر اللہ ایسے ہمارے جو ہے آخرت کے اور دنیا کے اندر اللہ ایسے صلے ایسے مقامات دیتا ہے. یہ صلے ملے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیسے آدمی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی تو بہت اچھے ہیں اگر تہجد کا اہتمام کر لیں. تو فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلا اس کے بعد موت تک کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ ہے استقامت. استقامت اسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول کی بات سن لی, اب اس پر جمنا ہے, ہر حال میں جمنا ہے. اپنے آپ کو ہم نے رمضان میں جتنے اعمال کیے ہیں ساری زندگی کے لیے جمنا ہے. رمضان ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کر کے چلا جائے, ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا کر کے چلا جائے, ہمیں قرآن کی تلاوت کا عادی بنا کر کے چلا جائے, ہمارے چہروں پر داڑیاں چھوڑ کر کے چلا جائے, ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے چلا جائے, ہماری مغفرت کا پروانہ ہمیں دے کر کے چلا جائے, ہمارے جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہمیں دے کر کے چلا جائے. یہ رمضان ہمارے لیے کامیابی دے کر گیا, یہ رمضان ہمیں استقامت دے کر کے گیا, اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قبول کروا کر کے گیا. ایسا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. ایسا آدمی جو استقامت اختیار کر جائے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. قرآن جہاں ہم نے قرآن سنا تو قرآن کی آیات ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں کہ اللہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں اب اس پر استقامت اختیار کرو. اللہ نے رمضان دیا اس لیے کہ اپنی زندگیاں تبدیل کر لو, اپنے آپ کو تبدیل کر لو, اپنی زندگیوں کے رخ اللہ کی طرف موڑ دو, غیر اللہ سے ہٹا دو. جو رمضان نے تمہیں دیا اس رمضان سے جو تم نے لیا اس پر اپنی زندگی کو ثابت قدم کر لو. قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ نے بشارتیں دی ہیں, اللہ کی بشارتیں چاہتے ہو استقامت اختیار کرنی پڑے گی. آخر میں تا کراتے ہو
اور اس میں کوئی شب قدر بھی آتی ہے، 5 راتوں میں کوئی شب قدر بھی آتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے نہیں بخشے جاتے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے نہیں بخشے جاتے۔ ان میں سے پہلا شخص شب قدر کے اندر بھی نہیں بخشا جاتا، وہ ہے مدمن خمر، شراب کا عادی۔ شراب کا عادی انسان اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ اللہ نے شراب کو قرآن میں حرام کیا ہے۔ ہاں، شراب کا عادی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی خراب چیز ہے۔ اللہ نے اس کی برائی کو، اللہ کے رسول نے اس کی برائی کو صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ ہاں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور فرمایا وعاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ جس نے ماؤں کو تکلیفیں پہنچائی، باپ کو اذیتیں دی، باپ اور ماں کے دلوں سے بد دعائیں لی، ہاں ان کا ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ہاں ماں باپ ناراض ہیں، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں تاق راتیں جاگ کر کے شب قدر حاصل کر کے اپنی مغفرت کا پروانہ لے لوں گا۔ میرے بھائی، ماں باپ کے نافرمان کو کبھی بھی بخشش نہیں ملتی۔ اللہ نے اس کا بدلہ دنیا میں بھی رکھا ہے، آخرت میں بھی رکھا ہے۔ جہاں اللہ نے قرآن میں اپنا حق بیان کیا، وہاں والدین کا حق بیان کیا ہے۔ والدین کے حقوق اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ والدین کا نافرمان کبھی نہیں بخشا جاتا۔ ہم والدین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ والدین دنیا کی انمول نعمت ہے جو ایک دفعہ کھو جاتے ہیں پھر دوبارہ نہیں ملتے۔ جن کے ہیں قدر کر لیں، جن کے ناراض ہیں منا لیں، معافیا مانگ لیں، پاؤں پر پکڑ لیں، اور ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، ناطے توڑنے والا، ہاں بھائیوں سے اور بہنوں سے اور رشتہ داروں سے روٹھا ہوا، اپنے آپ کو ان سے توڑا ہوا اور ان کے شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، ایسے آدمی کی اللہ بخشش نہیں کرتے۔ اہتمام فرمائے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، وہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر لیں، رشتے ناطے جوڑ لیں، اور فرمایا کہ مشاحن، مسلمان کا دل میں کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کا بغض اپنے دل میں رکھنے والا شخص، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھئی مسلمانوں کی طرف سے اپنے دلوں کو صاف کرو، رات کو سونے سے پہلے ہر مسلمان کو معاف کر دو، ہاں ہر مسلمان کو معاف کر دو، اپنا دل اس کے لیے صاف کر لو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور فرمایا مشرک آدمی کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے، غیر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کر رہا، عبادت میں اور چیزوں میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، ہاں عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہاں اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے، کوئی اور حقدار نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ آدمی جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا آدمی، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، متکبر ہے، تو فرمایا یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اترانے والا، تکبر کرنے والا، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اللہ ان کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس رات ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم ہر شخص اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کون سی عادت میرے اندر ہے، کون سی گناہ کا میں مجرم ہوں، ہم اس جرم سے نجات پائیں اور جو معاملات ہیں وہ درست کریں، تاکہ اللہ ہمیں اس رمضان میں ہماری مغفرت کا پروانہ دے سکے، تاکہ یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ہمیں معافی دے دے۔ اور آخر میں جتنی باتیں عرض کی گئی، بالخصوص جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ جو کچھ ہم نے رمضان میں حاصل کیا اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور جو ضائع ہونے سے بچا لے گا، استقامت اختیار کر لے گا، ساری خوشخبریاں، ساری بشارتیں اسی کے لیے ہے۔ ہاں فرشتوں کا سارا معاملہ اور اللہ کے سارے وعدے اسی کے ساتھ ہیں دوستو۔
جس نے اپنے آپ پر استقامت اختیار کی. ہاں نیک اعمال پر ایسا نہ ہو کہ چاند نظر آتے ہی، عید کا دن ہوتے ہی نمازیوں کی تعداد ختم، فجر کے نمازی غائب اور ہر نماز کے نمازی غائب، نماز کے اندر ایک صف دو صف ہو رہی. فجر عید کا جو دوسرا دن ہوتا ہے ہمارے ہاں نمازیوں کی ایک صف پوری نہیں ہوتی، گنتی کے افراد. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. وہ اللہ جس نے آپ کو رمضان میں رزق دیا وہ رمضان کے علاوہ بھی رزق دیتا ہے. آپ نے اللہ کو، اللہ کے در کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا اللہ نے رزق بند کیا؟ کیا اللہ نے اپنی ہوائیں بند کی؟ کیا اللہ نے اپنی خوشیاں آپ کو بند کر دی؟ آپ کی کیا چیز اللہ نے چھین لی کہ جو آپ نے اللہ کا در چھوڑ دیا؟ ہاں آج سے اپنے آپ کے اندر یہ عہد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہاں اللہ نے جو رمضان میں ہمیں اعمال دیے اس پر ہم نے گامزن ہونا ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت علی الدین. پھر اللہ کے فیصلے، پھر اللہ کی نعمتیں، پھر اللہ کی ہر چیز ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی. اللہ ہمارے ساتھ فرشت صحابہ والا معاملہ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ صحابہ نے دین پر استقامت اختیار کی تھی، مسائل برداشت کیے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو تو جو رمضان نے ہمیں دیا ہے اس کو اپنے اندر سمیٹ لینا اور اس کو اپنے اندر جو ہے سمیٹ کر کے اپنی زندگی کو اس راستے پر لے آنا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمارے اندر ہمارے جذبات کو ثابت قدمی نصیب فرمائے. ایمان اعمال کی چنگاریاں اللہ ہمارے اندر جس طرح رمضان میں جاگ رہی ہیں سارا سال ایسے جاگتی رہے اور ہمیں ہر نماز کے اندر جس طرح اللہ رمضان میں آنے کی توفیق دے رہا ہے ایسے ہی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.